الرحیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظر ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجیے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ۔ یہ سورہ صافات، سورہ نمبر 37 کی آیت نمبر 149 سے لے کر 160 تک۔ شروع سورج سے آپ نے اللہ کی عظمت، توحید کا زبردست بیان، جنت اور جہنم کا تذکرہ، پھر انبیاء اکرام کی اللہ تعالیٰ سے جو دعا گزری، نوح علیہ السلام نے کیسے دعا کیا تو اللہ نے ان کی دعا کو فرمایا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، کیا ہی خوب ان کی دعا کو ہم نے قبول کر لیا جو انہوں نے اپنے قوم کے خلاف کیا تھا۔ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام پر کیسے احسانات اللہ تعالیٰ نے کیے، ان کو کتنی بڑی آگ سے اللہ نے بچا لیا، آگ کے نام وہی بھیج دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ اکبر، اللہ کی عظمت کا کیا ٹھکانہ ہے۔ اور اس کے بعد یونس علیہ السلام نے آخر میں فرمایا کہاں سے اللہ کو پکارا تھا، وہاں سے نکل سکتا تھا کوئی، نکال سکتا تھا؟ نہ وہ نکل سکتے تھے نہ کوئی نکالنے والا تھا، لیکن اللہ نے جب اللہ کو انہوں نے پکارا تین اندھیروں میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ نے سن لیا عرش پر سے اور انہوں نے نکال لیا۔ اللہ کا تعارف یہ ہے، اس کے باوجود، ان سب کے باوجود، اتنے بڑے جہان کو بنانے والا، چلانے والا وہ اللہ ہے، اسی کی مٹھی میں سب کچھ ہے، لیکن کفار اور مشرکین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں، فرشتے کیا ہیں؟ سب اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اور کتنے گروہ ایسے تھے جو فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ہم تو ان کی عبادت کریں گے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، جبکہ اللہ کا کیا تعارف ہے؟ شروع سورت سے ہم نے سنا
لیکن ایسے بھی لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے جو فرشتوں کو نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. تو اے پیغمبر فاستفتہم، ذرا ان سے پوچھئے. استفتاء فتویٰ لینا اسی سے ہے. فاستفتہم، ذرا ان سے آپ فتویٰ لیجئے جو آپ کے سامنے ہیں، جو یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ تو ولد سے اور بیٹا بیٹی بیوی ان تمام رشتے ناتوں سے پاک ذات ہے اللہ کی. آپ ذرا ان سے پوچھئے نادانوں سے کہ فاستفتہم، ذرا ان سے استفتاء لیجئے، پوچھئے لربک البنات ولہم البنین. واہ خوب تقسیم رہی، تمہارے رب کے لیے تو بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے. کیسی عجیب کیسی بھونڈی تقسیم ہے. کیا تم اپنے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے اتنی بیٹیاں کہ سارے کے سارے فرشتے ساتوں آسمان میں رہنے والے فرشتے کیا ہیں؟ سب کے سب اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور خود کا حال کیا تھا ان کا کہ اگر بیٹی گھر میں ہو جائے تو کتنے قبیلے ایسے تھے اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے. اللہ کو اتنا ناپسند کرتے تھے بیٹی کو. اور اللہ کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ اتنے سارے فرشتے سب اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ تو ان جھمیلوں سے ان چیزوں سے پاک ذات ہے، لیکن ان کے سمجھنے کے لیے ایک بات کر رہا ہے کہ عجیب تقسیم ہے. اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں. فاستفتہم، ذرا ان سے اے نبی سوال کیجئے تاکہ ان کا دماغ کھلے کہ نعوذ باللہ لربک البنات، تیرے رب کے لیے تو البنات ہوں بیٹیاں ہوں، ولہم البنون، اور ان کے لیے جو کہہ رہے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ بنون، بیٹے. دوسرا سوال، ایک سوال تو یہ کیجئے، دوسرا سوال ذرا ان سے کیجئے اس طرح کے کہنے والوں سے، ہم خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون. بھائی کسی چیز کو کہنے کے لیے آپ کے پاس علم ہونا چاہیے نا. علم دو طرح کا ہے، ایک تو ہے مشاہدے کا علم، ہم نے خود دیکھا ہے وہ چیز، جس بنیاد پر ہم کوئی چیز کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے، اپنے دیکھے ہوئے کے مطابق ہم کہہ رہے ہیں یہ بات. ایک. نمبر دو، کوئی دلیل تمہارے پاس ہے، عقلی دلیل یا نقلی دلیل. یہ تینوں سوال بھی آپ پیغمبر کیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بنا رہا تھا تو مؤنث بنانا تم دیکھ رہے تھے؟ تم دیکھ رہے تھے کہ ان کو عورت بنا رہا ہے، مشاہدے میں تھے، اللہ بناتے ہو تم تھے کیا وہاں؟ عجیب بات ہے. دو ہی چیز ہے، یا تو تم دیکھ رہے تھے، اس کی بنیاد پر تم نے فرشتوں کو کیا کہہ دیا؟ بیٹیاں ہیں، مؤنث ہیں وہ. تو کیا کون سی صورت ہے؟ ذرا ان سے بھی پوچھ لیجئے. ام خلقنا الملائکۃ اناثا، کیا ہم نے فرشتوں کو پیدا کیا تو اناثا مؤنث پیدا کیا تھا، وہم شاہدون، اور یہاں مشاہدہ کر رہے تھے کیا؟ یہ وہاں دیکھ رہے تھے کہ ہم نے مذکر پیدا کیا ہے کہ مؤنث پیدا کیا ہے. مشاہدے کے اعتبار سے تم کہہ رہے ہو کہ سب کے سب فرشتے اللہ کی نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں. بیٹی ہونا ہی پہلے ثابت کرو کہ وہ مؤنث ہیں. جبریل کو، میکائیل کو، اسرائیل کو کیا بنا دیا؟ سب کو مؤنث بنا دیا. تو تم وہاں تھے، مشاہدہ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے جب ہم بنا رہے تھے. تو اچھا اللہ ذرا سنو توجہ سے بات کو. اللہ کس کے لیے آتا ہے؟ توجہ چھوڑنے کے لیے. ذرا بات توجہ سے سننا. اللہ ذرا سنو غور سے. انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ، ان کے افک اور جھوٹ میں سے، ان کے یقینی جھوٹ میں سے یہ بات ہے کہ لیقولون، یہ کہتے ہیں کہ ولد اللہ، اللہ کے اولاد ہیں. اللہ کے اولاد کہنا ہی بہت بڑا جھوٹ ہے، چاہے بیٹے ہوں یا بیٹیاں، دونوں ہی سے اللہ پاک ہے. ان کے جھوٹ میں سے ہے. کیا ہے بھائی؟ ان کی افک کہتے ہیں جھوٹ کو، بہتان کو افک کہتے ہیں. یہ اللہ پر بہت بڑا کیا ہے بھائی؟ بہتان ہے، جھوٹ ہے. لیقولون، جو یہ کہے جا رہے ہیں کہ ولد اللہ، اللہ کے اولاد ہے، نعوذ باللہ، جھوٹ ہے. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اپنی اس بات میں قطعی جھوٹے ہیں، پورے طور سے کیا ہے؟ ایک دم جھوٹے ہیں. اللہ تو بیوی سے، بچوں سے، ہم تمام چیزوں سے کیا ہے بھائی؟ پاک ذات ہے. اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ، سورۃ الانعام میں سن چکے ہیں. کہاں سے اسے بیٹا یا بیٹی ہونا ہے؟ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ، اس کے تو کوئی بیوی ہی نہیں، اکیلا ہے. احد، صمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ تو اس کی شان ہے.
اچھا وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ اپنی بات میں قطعی طور سے کیا ہے بھائی؟ جھوٹے ہیں. اصطفى البنات علی البنین، ذرا سوچو، عقلی اعتبار سے سوچو. یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم وہاں تھے تو جواب یہی ہوگا کہ بھائی وہاں تو کوئی نہیں تھا، فرشتوں کو تو آج تک ہم نے نہیں دیکھا ہی نہیں، وہ تو ایسی مخلوق ہیں جن پر ایمان لانا غیب میں ہوتا ہے. تو ان کو کہاں سے دیکھیں گے کہ مذکر ہیں کہ مؤنث ہیں؟ دیکھا تو ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا قطعی جھوٹے ہیں اس لیے کہ انہوں نے دیکھا نہیں. دوسری چیز اصطفى البنات علی البنین، عقلی اعتبار سے ذرا سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند کیا بیٹیوں کو بیٹوں کے مقابلے میں. کیا عقلی اعتبار سے یہ ہوتا ہے؟ نہیں، نہ انسانوں میں ہے نہ اور کہیں ہے. کہ وہ کیا پسند کرتے ہیں اپنے لیے؟ بیٹے پسند کرتے ہیں، بیٹیاں لوگ پسند نہیں کرتے ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ اس کے الٹا کرے گا؟ اللہ کی پسند تم سے بھی گئی گزری ہے عقلی اعتبار سے. یہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے کس اعتبار سے؟ عقلی اعتبار سے. عقلی اعتبار سے سوچو، جو فیصلہ تم نے اللہ کے لیے دیا ہے اتنے سارے فرشتوں کی کہ بیٹیاں ہیں وہ اللہ کی، تو کیا عقل قبول کرتی؟ عقل بھی قبول نہیں کرتی. کہ اپنے لیے اللہ نے اپنے لیے تو بیٹوں پر بیٹیوں کو ترجیح دے دیا، یعنی بیٹوں کو پسند نہیں کیا، اور اس کے مقابلے میں کس کو اللہ نے پسند کیا؟ بیٹیوں کو. اور اپنے لیے اتنی ساری بیٹیاں جو ہے بنا ڈالی فرشتوں کو، نعوذ باللہ. عقلی اعتبار سے بھی یہ بات صحیح نہیں، مشاہدے میں بھی نہیں ہے ان کے، عقلاً بھی نہیں صحیح ہے. نمبر 3، تیسرے، آسمان سے کوئی کتاب اتاری گئی ہو جو ان کے پاس ہو، جس میں یہ دیکھ کر پڑھ کر بتا رہے ہوں کہ سارے کے سارے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس میں درج ہو، لکھا ہوا ہو. یہ ہے کیا؟ اگر ایسی کتاب ہے تو اللہ کہتے ہیں فاتو بکتابکم، اپنی وہ کتاب لاؤ. فاتو بکتابکم، وہ ریکارڈ لے آؤ. کہاں ہے وہ؟ فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے بات میں تو لاؤ، دکھاؤ. یا تو مشاہدہ ہے، یا عقلی اعتبار سے صحیح ہو، یا نقلی اعتبار سے، یعنی کہیں لکھا ہوا ہو. کسی بھی اعتبار سے یہ بات صحیح نہیں ہے. اصطفى البنات علی البنین، کیا اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو پسند کر لیا علی البنین، بیٹوں کے مقابلے میں؟ ایسا تو نہیں ہوتا تمہارے یہاں. تو اللہ کے یہاں کہاں سے ہوگا؟ یعنی اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، لیکن ان کو سمجھانے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. مالکم، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیف تحکمون، کیسے ناانصافی کا فیصلہ کرتے ہو؟ جو اپنے لیے پسند کرو وہی رب کے لیے پسند کرنا چاہیے. اگر کہنا ہی تھا تو کیا کہتے؟ بیٹے. اور سارے فرشتوں کو تم نے کیا بنا دیا؟ بیٹیاں. جبکہ یہ بات بھی غلط ہے، لیکن سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں تاکہ ان کا دماغ کھلے اور کچھ سمجھ میں آئے. توحید، اللہ کی عظمت اور بڑائی ان کی سمجھ میں آئے، اور ان کی جو باتیں ہیں وہ انہیں بھی لگیں کہ واقعی میں غلط ہے. اس لیے اس طرح کی تفسیر کی جا رہی. مالکم، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیف تحکمون، کیسا حکم کرتے ہو، کیسا فیصلہ کرتے ہو کہ اپنے لیے تو پسند کرتے ہو بیٹوں کو اور اللہ کے لیے پسند کر لیا بیٹیوں کو. یعنی عقلی اعتبار سے بھی یہ بات صحیح نہیں ہے. افلا تذکرون، کیا تم اتنا بھی نہیں سوچتے ہو، اتنا بھی نہیں غور کرتے ہو کہ جو بات تم کہہ رہے ہو وہ عقلی اعتبار سے بھی تو ٹھیک نہیں ہے. اچھا، تیسری چیز، ام لکم سلطان مبین، یا تمہارے پاس، سلطان کہتے ہیں دلیل، مبین مانے کھلی ہوئی کوئی حجت، کوئی دلیل ہے لکھت میں. تمہارے پاس آئی ہے آسمان سے یہ بات کہ فرشتے کیا ہیں بھائی؟ مؤنث ہیں، اور وہ سب نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تمہارے پاس لکھت میں آسمانی کوئی کتاب موجود ہو تو وہ لے آؤ. فاتو بکتابکم، اللہ کہتے ہیں ہے کوئی دلیل نقلی یعنی لکھی ہوئی تو فاتو بکتابکم، اپنی وہ کتاب لے آؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو وہ کتاب لے آؤ. اچھا، جب یہ کہتے تھے تو لوگوں نے ان سے پوچھ لیا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ تو نعوذ باللہ بیٹیوں کے باپ ہو گئے، تو ماں کون ہے؟ سوال ہوگا نا. تو اب دیکھیے، ظاہر سی بات ہے ایک جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے پھر کئی جھوٹ گھڑنا پڑتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ان کی ماں جو ہے نا، وہ جو بڑے بڑے جنات ہیں ان کی بیٹیاں ہیں. نعوذ باللہ، وہ جنات کی بیٹیاں اللہ کی بیوی ہیں، اور یہ جو ہے ساری بیٹیاں ہیں مائیں وہ ہیں. یہ کہہ ڈالا. ظاہر سی بات ہے ایک جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے پھر
نہ جانے کتنی جھوٹ انسان کو گھڑنا پڑتا ہے. اسی کو آگے فرمایا وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اور ان پاگلوں نے، نادانوں نے اللہ کے درمیان اور جناتوں کے درمیان نسب کا ایک رشتہ قائم کر دیا. جب سوال ہوا کہ اللہ تو نعوذ باللہ ان فرشتوں کے باپ ہو گئے تو ماں کہاں گئی، سوال ہوگا نا. تو پھر بیوی اللہ کی کون ہے؟ تو کیا کہا انہوں نے؟ وہ جنات ہیں، بڑے بڑے جو جنات ہیں نا، ان کی جو بیٹیاں ہیں وہ نعوذ باللہ ان سے اللہ کا رشتہ ہے، سسرالی رشتہ ہے، نسب کا رشتہ ہے، جس سے نسب چلا ہے. تو فرمایا وَجَعَلُوا بَيْنَهُ، اور ان لوگوں نے بنا ڈالا، بَيْنَهُ اے بین اللہ، اللہ کے درمیان، وَبَيْنَ الْجِنَّةِ اور جناتوں کے درمیان، نَسَبًا رشتہ بنا دیا، نسب بنا دیا کہ ان سے وہاں اللہ کے سسرال نعوذ باللہ کہاں ہے؟ جناتوں کے ہاں. اور جناتوں کا حال کیا ہے؟ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور جناتوں کو یہ بات اچھی طرح پتہ ہے کہ انہم لمحضرون، ایک دن انہیں حاضر کیا جائے گا اللہ کے سامنے، اور ان کا بدلہ لے گا اللہ تعالیٰ، جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے ان کو اللہ حاضر کرے گا، حاضر کر کے جزا اور سزا سنائے گا. جناتوں کو یہ بات اچھی طرح پتہ ہے. تو بتائیے اپنے سسرالی رشتے والوں کو نعوذ باللہ اللہ عذاب دیتا، عذاب کی بات کرتا جناتوں کی، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان کو حاضر کریں گے اور جزا اور سزا سنائیں گے ان کو بھی قیامت کے دن. ہم کس کو؟ جناتوں کو. اگر اللہ کا کوئی نسب ہوتا، کوئی رشتہ ہوتا تو جناتوں کو عذاب دیتا بھائی؟ نہیں. سسرال والوں کا تو بہت انسان خیال کرتا ہے کہ نہیں؟ تو سوال یہ نہیں ہے خاص جی. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ، اور سچائی یہ ہے کہ جنات اچھی طرح یہ بات جانتے ہیں کہ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، کہ بے شک ان سبوں کو بھی اللہ حاضر کیا جائے گا اللہ کے سامنے قیامت کے دن، اور ان کو بھی جزا اور سزا سنایا جائے گا. اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. اب سنو سچی بات، سچائی یہ ہے سبحان اللہ، اللہ کی ذات بھائی ان تمام چیزوں سے پاک ذات ہے، عما یصفون، جس سے لوگ مشرک اور کافر اللہ کو متصف کر رہے ہیں. اللہ کے نہ بیوی ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی بیٹی ہے، نہ سسرالی رشتہ ہے، نہ جناتوں کے ہاں اللہ کا کوئی نسبی سلسلہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ان تمام چیزوں سے اللہ کی ذات سبحان ہے. سبحان اللہ، اللہ کی ذات بالکل پاک ہے. عما یصفون، ان تمام چیزوں سے پاک ہے، یصفون جس سے کافر اور مشرک اللہ کو متصف کر رہے ہیں. اللہ کے بارے میں جو بکواسیں کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ کی ذات کیا ہے؟ بالکل پاک ہے بھائی. تو اللہ تعالیٰ تمام جناتوں کو حاضر کرے گا. اگر اللہ کا رشتہ ہوتا تو ان کو عذاب کے لیے حاضر کرتا نہیں. تو کس کو بچائے گا؟ الا عباد اللہ المخلصین، جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، چاہے وہ جناتوں میں سے ہوں چاہے انسانوں میں سے ہوں، جن کا عقیدہ صحیح ہے، اللہ کو ان تمام چیزوں سے پاک مانتے ہیں، بیٹا سے، بیٹی سے، بیوی سے، وہ مخلص ہیں. اللہ نے ان کو خاص کر لیا ہے، انہیں صحیح سمجھ دی ہے، دین کی توحید کی صحیح سمجھ دی ہے، ان کو نہیں حاضر کرے گا. فرمایا اوپر نہ کیا سب کو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ ایسے تمام مشرکوں کو حاضر کرے گا عذاب دینے کے لیے. لیکن اللہ کے جو مخلص بنتے ہیں، جن کا یہ عقیدہ نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اللہ کے بیوی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، یہ عقیدہ نہیں ہے، وہی ہیں مخلص لوگ جو اللہ کی توحید کو سمجھتے ہیں صحیح طور سے. ان کو اللہ تعالیٰ عذاب کے لیے حاضر نہیں کرے گا. اوپر کہا نا سب کو حاضر کرے گا، ایسے تمام لوگوں کو، لیکن اللہ کے جو مخلص بندے ہیں، جن کو اللہ نے دین کی صحیح سمجھ دی ہے، توحید کی صحیح سمجھ دی ہے، ان کو یہ عذاب نہیں ہوگا، ان کو عذاب کے لیے حاضر نہیں فرمائے گا. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، بے شک تم سب، اے وہ لوگ جو شرک کر رہے ہو، اللہ کا بیٹا اور اللہ کی بیٹیاں بنا رہے ہو، تم سب، وما تعبدون، اور جن بتوں کی تم سب عبادت کرتے ہو، وہ سب مل کر کے بھی ما انتم علیہ بفاتنین، تم سب اللہ کے جو مخلص بندے ہیں، اوپر مخلص بندوں کا بیان ہے نا، اللہ کے مخلص بندوں کا جن کے اندر اخلاص ہے، ان کو تم فتنے میں نہیں ڈال سکتے ہو. اس طرح کی شرکیہ عقائد وہ قبول کبھی بھی نہیں کریں گے جو اللہ کے مخلص بندے. پھر کون قبول کرے گا اس طرح کی بکواسیں اور باتیں؟
الا من هو صال الجحیم، مگر وہی قبول کرے گا تمہاری شرکیہ باتوں کو، اس طرح کی چیزوں کو وہی قبول کرے گا جو جہنم میں جانے والا ہے۔ جو جہنم میں پہنچنے والے ہیں، اس طرح کی باتوں کو کون قبول کریں گے؟ مشرکوں کی اس طرح کی باتوں کو، اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، جن کی طرف منسوب کرتے ہیں، ان سب کے بہکاوے میں مخلص بندے نہیں آتے ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، خالص کر لیتا ہے اپنے لیے۔ لیکن کون جائیں گے، کون بہکتے ہیں بھائی، کون فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں؟ من ہوا صال الجحیم، صال مانے پہنچنا، جحیم مانے جہنم، جن کو جہنم میں پہنچنا ہی ہے، وہی اس طرح کی باتوں پر کان دھرتے ہیں اور اس طرح کی باتوں کو اللہ کے خلاف قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے جو مخلص بنتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں بکواس میں ہیں، لوگوں میں سے اللہ بھلا بیٹا اور بیٹی کا محتاج ہے، بیوی کا محتاج ہے، لیکن ان باتوں کو کون قبول کرتا ہے؟ جس کو جہنم ہی میں جانا ہو، صال الجحیم۔ اچھا، فرشتے اپنے بارے میں کیا بیانیاں دیتے ہیں وہ سن لیجئے۔ وہ کیا کہتے ہیں فرشتے سارے؟ وما منا الا لہ مقام معلوم۔ فرشتے تو یہ کہتے ہیں ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے لیے آسمان میں ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے، متعینہ جگہ ہے، معلوم، ایک متعینہ جگہ ہے عبادت کرنے کی، اس سے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے۔ جس کو اللہ نے رکوع کی حالت میں لگا دیا تو وہ رکوع ہی میں ہے، جس کو سجدے کا حکم دے دیا وہ سجدے ہی میں ہے، جس کو تسبیح کرنے کا حکم دے دیا وہ تسبیح ہی میں ہے۔ جس کام پر جسے بھی اللہ نے لگا دیا فرشتوں کو، وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے۔ یہ فرشتوں کا بیانیہ ہے اپنے بارے میں۔ وہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ اللہ ان کی طرف سے بیان کر رہے ہیں۔ بات کس کی ہے یہ؟ فرشتوں کی۔ کیا کہتے ہیں فرشتے؟ وما منا، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے، الا لہ، مگر یہ کہ اس کے لیے مقام معلوم، ایک ایسی جگہ ہے عبادت کے لیے، معلوم جو متعین ہے آسمان میں۔ حدیث میں ہے کہ ایک بالشت جگہ بھی آسمان میں خالی نہیں جہاں فرشتے جو ہے عبادت نہ کر رہے ہیں۔ سب کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اللہ کے سامنے ہر وقت سجدہ ریز ہیں۔ وہ وہی کچھ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے، اللہ کے حکم کے پورے طور سے پابند ہیں۔ اور فرشتے کیا بیان دیتے ہیں اپنے بارے میں؟ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور ہم فرشتے اللہ کے سامنے ہما وقت صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں، نیت باندھے ہوئے ہر وقت ان کے حکم کے سامنے کھڑے رہتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ اے لوگو، تم اس طرح سب بنایا کرو جیسے آسمان میں فرشتے سب بناتے ہیں۔ پوچھا، یہ حدیث سن چکے ہیں آپ، پوچھا ہے اللہ کے رسول کس طرح فرشتے سب بناتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ سب سے پہلی صف کو مکمل کرتے ہیں اور اس کے بعد آپس میں خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی صف کی کیفیت ہے۔ تو اے لوگو، تم بھی ایسے ہی سب بنایا کرو۔ نمبر 1، پہلی صف کو مکمل کرو اور اس کے بعد بیچ میں جگہ نہ چھوڑو۔ یہ حدیث میں آپ سن چکے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں فرشتے؟ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، بھائی ہم سب اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے حکم کے تابع فرمان ہیں۔ ہم لوگ اللہ کے سامنے سب بستہ کھڑے رہتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور کیا بیان دیا فرشتوں نے؟ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، ہم سب اللہ کی تسبیح میں ہما وقت مصروف رہتے ہیں، ہر وقت اللہ کی تسبیح اور تحمید میں فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم سب لگے رہتے ہیں۔ یہ اللہ نے فرشتوں ہی کی طرف سے نقل کر دیا تاکہ لوگوں کو جلدی یقین آئے کہ فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہے، فرشتوں کا کام کیا ہے۔ فرشتے اللہ کے بندے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اگرچہ، اچھا یہ جو عرب ہیں مشرکین جن کو آپ سمجھا رہے تھے، ڈائریکٹ آپ کے جو مخاطب تھے وہ بڑی ڈینگیں مارتے تھے۔ وہ کہتے تھے ان کے پاس تو کوئی رسول آیا نہیں، ان کے پاس جو رسول آیا وہ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے کوئی رسول ان میں بھیجا ہی نہیں اللہ نے۔ تو وہ جب یہود و نصارہ کے واقعات کو سنتے تھے کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، نبیوں کی بات نہیں مانی، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب نہیں مانی، انہوں نے تورات کو پس پشت ڈال دیا، تو ڈینگے مارتے تھے، کہتے تھے اگر ہمارے پاس کوئی رسول آ جاتا اور ہمارے پاس اللہ کوئی کتاب بھیجتا تو ہم سچے دل سے مانتے اور اس پر عمل کرتے اور ان یہود نصارہ کی طرح ہم نہ ہوتے۔ اللہ اس کو نقل فرماتے وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، بے شک یہ لوگ کہا کرتے تھے، کون؟ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ، اگر ہمارے پاس کوئی ذکر، کوئی نصیحت نامہ آ جاتا من الاولین، جیسے پہلوں کے پاس آیا ہے،
یہود و نصارہ کے پاس آیا ہے تو ہم ان کی طرح نہ ہوتے. ان کے واقعہ سنتے تھے نا تو کہتے تھے ہم اس طرح نہ ہوتے. تم کیسے ہوتے؟ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ, ہم اللہ کے مخلص بندے ہو جاتے, اللہ ہی کی اطاعت کرتے, اللہ ہی کی عبادت کرتے, جو اللہ اپنی کتاب میں کہتا وہ ہم کرتے. یہ کہتے تھے کب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے, قرآن نازل ہونے سے پہلے. بہت ڈینگے مارتے تھے, ہوتا ہے نا, پہلے تو بہت ڈینگے مارتے ہیں, جب وہ چیز سامنے آ گئی تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. لیکن جب پیغمبر آ گئے اور کتاب آ گئی, قرآن آ گیا, تو پھر کیا کیا انہوں نے؟ فَكَفَرُوا بِهِ, سب کا کفر کر دیا, اپنی جگہ سے ہٹے نہیں, وہیں شرک اور بت پرستی میں پڑے رہے, ہٹے نہیں. فَكَفَرُوا بِهِ, جب اللہ نے کتاب اتار دی قرآن, اس کا بھی کفر کر دیا. رسول بھیج دیا محمد رسول اللہ, آخری پیغمبر کو ان کے اندر بھیجا, اور جو سب سے افضل رسول ہیں تو ان کا بھی انہوں نے کیا کر دیا بھائی؟ کفر کر دیا, ان کا بھی کفر کر دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ, ان قریب ان کے کفر کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑے گا, انہیں پتہ چل جائے گا کہ کفر کا انجام کیا ہوتا ہے. ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا. یہ مہلت عمل جو دنیا میں ہم نے دی ہے لوگوں کو, یہ بس ختم ہونے دیجئے, پھر انہیں پتہ چل جائے گا کہ کفر کا انجام کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ, عظمت کے ساتھ, محبت کے ساتھ سننے کی, سمجھنے کی, اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان, صحیح اسلام پر زندہ رکھے. جب موت آئے تو صحیح ایمان, صحیح اسلام پر موت آئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.